اس کو سیگمنٹ تو اناؤنس کر لینے تو خود ہی شروع ہو گیا. یار یار ٹائم کم ہے میرے پاس, مخبریاں بہت یاد ہیں. اب میں خرید لاتا ہوں پھر مخبری, پھر میں سناؤں نا تو وہ سمیل آنے شروع ہو جاتی ہے اس میں سے. باسی مخبری میں نہیں سناتا. کس بھاؤ خریدتے ہو مخبری؟ بہت مہنگی, 35 روپے فی مخبری. معمولی نہیں ہے بندہ میرا مخبر ہے. لا جی جو پہلی مخبری سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے, اوگرا میں کرپشن کا جو کیس چل رہا ہے. سپریم کورٹ میں اس دفعہ جب نیب کا تفتیشی افسر ہائر ہوا, اس سے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ کرپشن کتنی ہے. اس نے بتایا جی 82 ارب روپے کی ہے. کورٹ نے کہا کہ یہ جو اوگرا کا چیئرمین ہے توقیر صادق, اس کو گرفتار کرنے کا کہا تھا, وہ کیا. اب ذرا میرا مخبر آگے سے سپریم کورٹ کے احترام کی مثال پیش کر رہا ہے, نمونہ دکھا رہا ہے. تفتیشی نے کہا کہ جناب بالکل چھاپا مارا تھا حیور, مکان نمبر 52 گلی نمبر 34 تھی جی, بلاک جناب تھا F11-3. ادھر جناب چھاپا مارا تھا, اندر سے ایک نوکر نکلا تھا, اس نے اپنا نام نیر بتایا تھا. اس نے کہا جی کہ توقیر صادق صاحب جو ہیں وہ ادھر نہیں ہوتے جی, تو اس لیے جناب پھر ہم آ گئے تھے. اب مخبر میرا پہلی بات اس میں یہ بتاتا ہے کہ آئیے یہ میاں, یہ جو ایڈریس بتایا گیا ہے کورٹ میں, اس ایڈریس پہ کوئی مکان ہے ہی نہیں. یعنی یہ ایڈریس کسی مکان کا ہے ہی نہیں. اور دوسری مخبری میرا مخبر یہ بتاتا ہے کہ آئیے یہ جو توقیر صادق صاحب ہیں, ان کو اس لیے گرفتار نہیں کیا جا رہا کہ یہ پیپلز پارٹی کی ایک اہم لیڈر کے سالہ صاحب ہیں, اس لیے ان کو گرفتار نہیں کر رہے. بس ٹھیک ہے. دوسرا سام جو چھوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے حیور کے الیکشن آگے آنے والے ہیں, اس لیے نگران حکومتیں بن رہی ہیں. آئین کے مطابق نگران حکومت بنانے کے لیے اپوزیشن لیڈر کا بھی ہاں ملانا ضروری ہوتا ہے. وہ بھی کہے کہ ٹھیک ہے اس کو نگران وزیر اعلیٰ بنا دیں یا نگران وزیر اعظم بنا دیں. اب جناب حالات یہ ہیں کہ بلوچستان کے اندر چونکہ جو اپنا اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ہے ہی نہیں, اپوزیشن ہی نہیں تو لیڈر کہاں سے ہونے ہیں. کھانا پوری کے لیے یار محمد رہند صاحب تھے اپوزیشن لیڈر, مگر رئیسانی قبیلے کے ساتھ ان کی دشمنی ہے. 4 سال ہو گئے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلے, ان کو تو چھوڑے. اب جناب بلوچستان کی گورنمنٹ نے ایک ڈرامہ سٹیج کرنے کا سوچا ہے. سکرپٹ اس کا یوں ہے کہ جناب اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو ان کے اپنے وزیر خزانہ ہیں عاصم کرد گلو صاحب, وہ اب کچھ دنوں کے بعد ایک لڑائی کا ڈرامہ بنائیں گے. سکرپٹ ہے یہ ان کا, اور کہیں گے کہ نہیں میں حکومت میں نہیں, تو پھر ان کو اپوزیشن لیڈر پیش کیا جائے گا, وہ پھر نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ نام پیش کریں گے, اور جناب علی وہ نام ہوگا ہمایوں عزیز کرد صاحب کا, اور وہ پھر وزیر اعلیٰ بن جائیں گے نگران. اور وہ کہیں گے کہ دیکھ لیں اپوزیشن لیڈر نے سلیکٹ کیا ہے اس لیے یہ بن گئے ہیں. تالیاں تالیاں پھر بجتی ہیں, اجلاس میں ہنستے نہیں. سوری, ویری بیڈ. لو جی اگلی مخبری یہ چھوڑ رہا ہو. ویسے میں کوئی لمیاں نہیں چھوڑتا, میں اصلی مخبریاں چھوڑتا. بالکل اس میں تو کچھ یہ جو ابھی ایفیڈرین کیس چل رہا ہے, اس میں اب کئی لوگوں کی ضمانتیں منسوخ ہو گئی ہیں, نئی بات بن رہی, بہت سخت پریشانی پڑی ہوئی ہے. اب حکومت کے بڑے لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو ہے نا بریگیڈیئر فہیم جو فورس کمانڈر ہے یہ اینٹی نارکوٹیکس کا, اس کو تو یار ایک سائڈ پہ کرو, یہ بیچ میں درد سر بنا ہوا ہے. یہ اگر ہٹ جائے تو پھر میرا خیال ہے کیس اپنے ہتھے آ سکتا ہے. یہ کوئی سوچا کچھ لوگوں نے. لا جناب یہ فہیم صاحب کو راستے میں سے ہٹانے کے لیے, ٹرانسفر کرنے کے لیے جب اوپر رابطہ کیا گیا تو عسکری قیادت کے ایک اہم شخصیت نے کہا کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہوگا, نہ میں کروں گا. بات یہ ہے کہ میں قانون کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا. خبردار, گیٹ آؤٹ.
دس از ویری بیڈ اینڈ دس از انگریزی بولتے ہیں یار جب ہاتھ میں سوٹی ہو نا اور اس کے اوپر تھوڑا سا سٹیل بھی لگا ہو تو تمہیں پتہ نہیں ایسے جب ہاتھ کو ٹھنڈا لگتا ہے تو کیسی انگریزی نکلتی. کیانی صاحب کی انگریزی اتنی بری نہیں ہے یار. یار یہ دیکھو یار میں نے کیانی صاحب کا نام لیا ہے یار تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو. رانی تو بیڑ ہی چلاتا مخبری. جلدی سے اگلی کور کرنے کے لیے جلدی سے اگلی مخبری سنا دیں. کیسی خطرناک بات کر جاتا ہے یہ بندہ. اس کو سمجھایا کرو خدا کے واسطے نہ ایسے کیا کر. اگلی مخبری سنا دیں جلدی سے. کہاں سے سناؤں ادھی جان تو میری نکل گئی ہوئی ہے. پچھلی مخبری مٹا دو بس رہنے دو وہ نہیں مخبری. آئی ایم سوری وہ نہیں مخبری میں نہیں سناتا. لا جناب ایک لاہور کے لیڈر ہے پیپلز پارٹی کے حاجی منان صاحب. انہوں نے ایک جگہ خریدی سی جو کسی وقت میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھی. لو جی جس پارٹی سے انہوں نے جگہ خریدی اسی پارٹی کے ایک ممبر سے ایک وفاقی وزیر صاحب نے تھوڑی سی جگہ خرید لی. اب اس جگہ کی تقسیم کا پڑ گیا ہوا ہے پھڈا. 2.5 فٹ کا پھڈا پڑا ہوا ہے. وفاقی وزیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں چھوڑنی. ہم یہ حاجی منان نے جو جگہ خریدی ہے وہ جاتے ہی ادھر سے ہے وہ جو 2.5 فٹ جگہ ہے وہ کہتے ہیں بھائی جی ہم نے جو جگہ خریدی ہے پھر اتنے کی کو کنک لا لیے جڑی چھت چڑھ کے ویکھ لیے کریے ہوگا پئیے ہم نے جانا ہے ادھر جناب ہماری جگہ پہ آپ کیوں کبیاں کر رہے ہیں. وہ وفاقی وزیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں سونے آئے تھے ہم نے نہیں چھوڑنی. اب وہ حاجی منان کہتے ہیں جناب آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا ہماری جگہ ہے. کہتے ہیں پہلے یہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے پاس تھی ہم ان کے ساتھ نہیں تھے بول سکتے خالی کرو جگہ ہم نے نہیں دینی 2.5 فٹ جگہ. اب جناب اس علاقے میں جو پیپلز پارٹی کی مخالف پارٹیاں ہیں انہوں نے اس ایشو کو الیکشن سٹنٹ بنانے کا ارادہ کر دیا. حالانکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ سٹنٹ کتنا مہنگا ہو گیا 2-2.5 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا.